السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھر خوش ہوں گے. آج جس بارے میں آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ ہے ایک دوسرے کا احساس، ہمدردی، نرمی اور کسی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ. اور میں نے یہ اپنا چینل جو بنایا تھا یہ میں نے بنایا ہی خاص طور سے لیڈیز کے لیے، وومنس کے لیے، گرلز کے لیے، کہ مطلب جو لوگ اپنے گھروں میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس بارے میں کہ اپنے گھروں میں جو لوگ بہت احساس کمتری میں شکار ہیں اور وہ لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں یا انہیں کسی طریقے کی کوئی نا امیدی ہے اپنی زندگی میں، وہ لوگ بالکل مایوس ہو گئیں، تو اسی ٹاپک کے اوپر میری ہر ویڈیوز ہوتی ہے زیادہ تر. اور اسی میں کچھ دین سے ریلیٹڈ بات بھی کر دیتی ہوں کہ لوگوں کو لگے کہ مطلب نا امیدی کفر ہے، نا امیدی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا حوصلہ ملتا ہے دین کی بات سے، انسان کو صبر آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بس پھر تو مزہ آنے لگتا ہے انسان کو. اپنی اسی سچویشن میں لگتا ہے کہ اب ہم کوئی نہیں، اگر تھوڑی سی ہمارے اوپر پریشانی ہے یا تنگی ہے یا حالات ہمارے تھوڑے اوپر نیچے ہیں، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے اونچے اونچے درجے اپنے گھر دے رہا ہے اور دے گا انشاءاللہ. لیکن وہ ہمیں ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور وہ ہمیں دکھائے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور اس دن وہ لوگ جن کی وجہ سے ہم مایوس ہو گئے یا جن کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یا جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں جان کے، انہیں افسوس ہوگا اپنے کرے کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان سے اس کی کرنی کا پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں یہ کرا ہے، اچھا کرا جب بھی پوچھے گا، برا کرو گے جب بھی پوچھے گا. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ جب انسان کا وقت اچھا ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. آپ اس کو کتنا بھی سمجھا لو، اسے کتنا بھی بتاؤ کہ بھئی یہ چیز غلط ہے یا پھر اللہ کے جانا ہے یا اللہ سے پوچھو گی، اللہ پوچھ کرے گا تمہاری، ایسے نہیں کرو، لیکن اس کو اس ٹائم اپنی جلدی میں کچھ سمجھ نہیں آتا. اس کو لگتا ہے بس میں اور بس میں ہی ہوں، جو بھی ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہی اثردار ہے، وہی سب کے اوپر اثر ڈال رہا ہے. جو بھی میں اچھا کر رہا ہوں، جب بھی دیکھو کتنا اوپر پہنچ گیا میں نے اگر کسی کے ساتھ برا کرا تو دیکھو وہ کتنا تباہ اور برباد ہو گیا. اس کو اس وقت سمجھ نہیں آتا. لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا. ہاں بس پھر میں آخر میں یہی بات ہمیشہ کہتی ہوں اور آج بھی کہوں گی کہ اللہ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں. اگر دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دینا کوئی بات نہیں، دنیا تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو جانی ہے، کون سا ہمیشہ کے لیے ہم یہاں آئے. دیکھو اب اپنے بڑوں کو ہی دیکھ لو، باپ دادا کو دیکھ لو، وہ لوگ چلے گئے اپنی زندگی گزار کے، کسی نے زیادہ وقت گزارا، کسی نے کم گزارا، لیکن چلے تو سبھی گئے. ہم بھی ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہے. اگر یہی سوچ کے ہر انسان اپنا ایک ایک دن گزارے نا تو سچ بتاؤں کوئی کسی کے ساتھ کبھی زیادتی کرے ہی نہ، کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کرے. میں آج کا ہی آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں جو بالکل سچا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ پتہ ہے وہ لوگ خود بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں، انہیں فائنینشلی خود بہت ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی، سہارے کی، لوگوں کے، ہر چیز کی. لیکن ان لوگوں کے اندر جذبہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کے لیے کچھ کر دیں، اور کرتے ہیں. جتنا بھی ان کے پاس ہے اس میں سے بھی وہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سچ میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب دیں گے کہ وہ لوگ خود مستحق، خود ضرورت مند، خود ان کی اتنی حاجت کی وہ خود دوسروں سے محنت مزدوری کر کے پورا کر رہے ہیں. اور وہ بھی مطلب اتنا سوچتے ہیں. مجھے اتنی حیرانی ہوئی سن کے کہ ان لوگوں کو بھی مطلب ان کا جذبہ کتنا ہے. تو پھر اللہ جب میں ایک اتنی ادنا سی انسان اور مجھے سن کے ان کے یہ کارنامے اتنا تعجب ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ان کی کیا ہی ویلیو ہوگی. مطلب اللہ تعالیٰ تو انہیں کیا ہی نوازے گا. مجھے جب سے میں نے صبح سے یہ سنا تو مجھے بہت ہی مطلب کہتے ہیں نا ایک آنکھ سی کھل گئی کہ یہ لوگ بھی مطلب واقعی میں اللہ انہیں کتنا دے گا.
کتنا نوازے گا اللہ پھر انہیں، وہاں پہ تو وہ درجے دے گا نا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے جو وہاں کے درجے ہیں۔ لیکن ہاں پھر بھی اگر آپ میرے سننے والوں میں سے کسی میں بھی کوئی سختی ہے، یا کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا کسی کو نہیں سمجھ رہا ہے، یا کسی کو کسی بھی طریقے سے سوچ رہے ہیں ہم ٹینشن میں ڈال دیں۔ آج کل کیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اپنے اچھے مومنٹ، اچھے پل، اچھی خوشیاں سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، اور سامنے والے کو لگتا ہے کہ وہ 1 منٹ کا پکچر دیکھ کے یا 1 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے کہ بھئی اس کی زندگی میں تو بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، یا بس یہ تو خوشی خوشی۔ ایسا نہیں ہے، وہ بس 1 منٹ کی تھی، ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں کی ہو سکتا ہے پورے دن کی ہو، لیکن پورے سال پورے مہینے کی نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو اپنے اچھے مومنٹ صرف اپنے شوق کے لیے یا خوشی کے لیے یہ سب شیئر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دکھاتے ہیں جان بوجھ کے اور جھوٹی خوشیاں دکھا کے کہ ہم اتنے خوش ہیں۔ یہ تو اور زیادہ سخت مجھے لگتا ہے کہ اس کی تو وہ پکڑ ہونی چاہیے کہ مطلب اگر اللہ نے آپ کو کوئی غم دیا ہے نا، کوئی پریشانی اللہ نے آپ کو دی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈھیٹ بن کے کھڑے ہو جاؤ یا مطلب ڈھٹائی کرو۔ لوگ کہتے ہیں اگر کسی کے یہاں کوئی مر گیا یا کوئی پریشانی ہو، رو مت صبر کرو۔ کیوں کرو بھائی؟ اللہ نے غم دیا ہے، اس پہ رونا بھی ہے، مایوس بھی ہونا ہے، اداس بھی ہونا ہے۔ ہاں بس کفری الفاظ اپنی زبان سے نہ کرو، واویلا نہ مچاؤ، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ نعوذ باللہ اتنے ڈھیٹ بن کے نہ کھڑے ہو کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑا، ہمیں اتنا بڑا کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا یا کچھ برا ہو گیا۔ تو ایسے یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اتنی آپ خوشیوں میں نہیں ہو اور آپ زبردستی کی خوشیاں دکھانے کی کوشش کر رہے ہو کسی کو، تو یہ بھی غلطی ہے۔ کیوں دکھا رہے ہو کسی کو کیوں مایوس کر رہے ہو؟ کیوں کسی کو آپ اتنا زیادہ احساس کمتری کا شکار بنا رہے ہو؟ نہ کرو ایسا۔ جتنا بھی ہو سکے نا اچھے سے اچھے رہنے کی کوشش کرو، اور دوسرے کا احساس کرو، سمجھو اسے، اس کی فیلنگز کو۔ ٹھیک ہے آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے، ہر آدمی کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے لیے اچھا کرے، چاہے اس کے پاس کتنا بھی ہو، نہ کرو، لیکن کم سے کم اپنی ایک لمٹ میں رہو، اپنی ایک لمٹ رکھو۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، آپ لوگ ایسے لوگوں کو لیفٹ مار دو، دیکھو ہی مت انہیں دیکھنا چھوڑ دو، ان کو اپنی لائف سے نکال دو، بالکل ان کو انفالو مارو، دیکھو مت ان لوگوں کو، دیکھو گے نہیں تو ٹینشن بھی نہیں ہوگی، خوش رہو گے۔ اور جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اس میں آپ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔